بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج نومبر کی 3 تاریخ 2025 اور دن ہے سوموار کا۔ تو آج جہلم شہر کا موسم بہت بیوٹیفل، بہت خوبصورت، بہت پیارا۔ اگر آپ دریائے جہلم کو اس وقت آپ تقریباً صبح کے تقریباً 9 بج چکے ہیں، اگر آپ اس وقت دریائے جہلم کی طرف رخ کریں تو آپ اتنا انجوائے کریں کہ آپ یورپ کو بھول جائیں کہ اتنا خوبصورت موسم ہے آج کے دن۔ تو اللہ کرے کہ آپ لوگ جیسے موسم اچھا ہے، خوبصورت ہے، آپ لوگ بھی اچھے اور خوبصورت رہیں، آپ کے خیالات بھی خوبصورت رہیں۔ تو خوبصورت خیالات کے حوالے سے مجھے علامہ اقبال کی ایک نظم یاد آ گئی ہے، وہ عرض کیا دیتا ہوں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خیراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں کہ روش بندہ پروری کیا ہے۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کی نظم آپ کے نظر کی تھی۔ تو علامہ اقبال نے جو قرآن پاک کا میسج دیا ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو، تو افسوس وہ مسلمان، پاکستانی مسلمان، افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ وہ قرآن پر عمل نہیں کر سکے۔ افسوس یہ ہے، یا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکے تو یا قرآن پہ عمل نہیں کر سکے۔ قرآن پاک تو عمل کرنے کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا۔ قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، صرف پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ قرآن زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا۔ قرآن علم کی کتاب تھی، اسے لا علم ہاتھوں میں تھما دیا۔ قرآن تذکیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، اسے مدرسوں میں نصاب بنا دیا۔ قرآن مردہ قوم کو زندہ کرنے آئی تھی، اسے مردوں کو بخشوانے پہ لگا دیا۔ اے پاکستانی مسلمانوں، اے پاکستانی مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ حیران ہوتا ہوں میں۔ قرآن پاک زبردست، آخری قرآن پاک آپ کی کتاب تھی، اسے آپ نے صرف پڑھنے اور مردوں کو بخشوانے کے لیے اور ثواب کی کتاب بنا دیا۔ ہدایت کی قرآن پاک ہدایت کی کتاب تھی، اسے انہوں نے ثواب کی کتاب بنا دیا۔ افسوس ہے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ملا سمجھا نہیں سکے، جن کے ذمہ داری تھی ملا کی، مولوی کی، تو وہ قرآن کو سمجھا نہیں سکے مسلمانوں کو۔ مثلا آپ کائنات کیا، اگر آپ مطالعہ کائنات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں وضو، نماز، روزہ، حج، طلاق وغیرہ پر 150 آیات ہیں، صرف 150 آیات ہیں، اور مطالعہ کائنات کے بارے میں 756 آیات ہیں، 756 آیات ہیں۔ اور قرآن میں وضو، نماز، روزہ، حج، طلاق میں صرف 150 آیات ہیں، اور کائنات کے بارے میں 756 آیات ہیں۔ لیکن افسوس، دکھ، غم،
اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ان آیات کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور یہی وجہ ہے کہ ذلت مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ ہم تسخیر کائنات کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہمارے کورس میں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، قرآن پاک سمجھایا ہی نہیں جاتا، اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، قرآن کا فلسفہ نہیں سمجھایا جاتا۔ ہمیں جو مولوی ملے ہیں پاکستان میں آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا بتاؤں، واللہ علم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کائنات تسخیر کیسے کی جاتی ہے، ان کو سوئی تک یہ بنا نہیں سکے۔ بلکہ مجھے کم از کم دکھ، افسوس، غم، اور مجھے جو المیہ میرا کہ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، بڑا بغور مطالعہ کیا، بڑی ریسرچ کی تاریخ کی بھی، تو آپ ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمانوں کو، صرف ایک بات میں آج آپ کو بتلا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان، پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا، یہ 47 میں بنا، 1947 میں بنا پاکستان، تو ظاہر ہے پاکستان اس وقت ہندوستان میں جمع تھا۔ ہندوستان میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ مجدد الافسانی نے شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں کیا، تو مولوی ملا تلواریں لے کر پہنچ گئے، تو ان کو شیخ سعدی کے فارسی ترجموں کی کتابیں تھکا کر مجدد الافسانی کو بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی گئی۔ جب ہندوستان میں پہلا ترجمہ مجدد الافسانی نے کیا تھا شہنشاہ جہانگیر کے دور میں، جب انہوں نے ترجمہ کیا تو یہی مولوی، اس ٹائپ کے مولوی تلواریں لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے، تو بڑی مشکل سے ان کو شیخ سعدی کے فارسی کی کتابیں دکھا کر بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی۔ یہ ہے مولوی کا تصور۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کبھی ٹائم ہوا تو آپ علامہ عنایت اللہ مشرقی کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، تو اس کتاب کا نام ہے مولوی کا غلط مذہب، کتاب کا نام ہے مولوی کا غلط مذہب۔ آپ اس کو پڑھے تو آپ کو اندازہ لگائے گا کہ آپ قرآن پاک کو آدمی کی توجہ ہٹا دی مولویوں نے، صرف اسے پڑھنے کی اور ثواب کی اور مردوں کی کتاب بنا دیا کہ آپ اسے پڑھیں اور مردوں کو بخشوائیں۔ اور خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، یہ قرآن آیا تھا زندہ انسانوں کے لیے، نبی کریم پہ وہی 23 سال نازل ہوئی زندہ انسانوں کے لیے، انہوں نے مردوں کو بخشوانوں کی مردوں کی کتاب بنا دیا۔ آپ اسے پڑھیں اور سواد دیں، مردوں زندہ کتاب، زندہ انسانوں کے لیے کتاب اتری تھی۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی یہ بات بتائی ہے، تو کل انشاءاللہ پھر آپ کو اس بارے میں پھر آپ کو دوسری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کو اور قرآن کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئیں، یہود و نصارہ نے بھی کیے، اور مولوی ہمارے بڑی جلدی فروخت ہو جاتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جہاں تک آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں، جیل والوں، پاکستانی مسلمانوں، جیل کے مسلمانوں، آپ کا کوئی قصور نہیں، خدا کی قسم۔ یہ اللہ کے ہاں آپ ظاہر قابل معافی ہوں گے، چونکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی مولویوں نے، یہ زندہ کتاب قیامت تک، قرآن پاک زندہ کتاب قیامت تک زندہ رہے گی، یہ زندہ انسانوں کے لیے آئی تھی، انہوں نے مردوں کے لیے بنا دیا، آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ تو جن کی ذمہ داری تھی، جن کو سمجھانا تھا، بتانا تھا، انہوں نے آپ تک وہ قرآن کا میسج نہیں پہنچایا۔ تو آپ کم از کم خود تھوڑا سا آپ قرآن کو سمجھیں، اسے پڑھیں، سمجھیں اور اسے عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو جائے گا، آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اور آپ کے نبی آپ پہ راضی ہو جائیں گے۔ آپ تھوڑا سا اسے پڑھیں، اور یہ عمل کی کتاب ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جہنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ عمل کی کتاب تھی، انہوں نے مردوں کے لیے بنا دی ہے، تو کوئی مر جائے ختم کراؤ تو ختم، تو دیٹس آل۔ تو کل انشاءاللہ اس بارے میں آپ سے پھر دوسری قسط آپ کو پیش کروں گا، تو اس وقت آپ سے اجازت، تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک خدا حافظ۔